السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستان جی وقار شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں. آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ پچھلے 8 سالوں سے جب ہم لوگ خود ایف ایس سی میں ہوا کرتے تھے، ہم لوگوں نے ایک کیمپین لانچ کی کہ مسٹر چپس کو نکالا جائے اور اس کی جگہ، یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، جہاں ایف ایس سی میں یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ آئیدر ٹو بیکم این آرمی آفیسر، آئیدر ٹو بیکم این انجینئر اور میڈیکل ڈاکٹر، اور پورا ایک سال ایک لا حاصل مضمون پڑھا کے آپ کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اور اس میں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ جناب کیتھرین صاحبہ وفات پا گئیں، اس کے بعد مسٹر چپ صاحب بھی اس کے عشق میں جہان فانی سے کوچ کر گئے. تو اس کی جگہ اگر محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، کسی پر بھی ناول لکھا جاتا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے گورننس کے سسٹم پہ لکھا جاتا اور وہ پڑھایا جاتا، تو شاید اقبال کا شاہین اس قوم کے مستقبل کا معمار مایوس ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے ڈگری نہ بیچتا. خیر، یہ ایک طویل جدوجہد تھی جس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یار سنڈریلا کے موضوعات کو کچھ ہمارے سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ماں باپ سے چھپ کے شہزادے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. قوم کی بیٹی کو آپ قندیل بلوچ نہیں بنا رہے تو کیا بنا رہے ہیں؟ اب یہ کیمپین جب عروج پکڑنے لگی تو یہ ہماری جو آواز تھی، یہ تقریباً ہر پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹی کے ورکر کی آواز بن گئی. سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو پروان چڑھا. گورنمنٹ جب بالکل پھنس چکی تھی تو گورنمنٹ نے ایک چٹکلا چھوڑا. ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک خبر گردش میں آئی کہ مسٹر چپس کو بین کر دیا گیا، مسٹر چپس کی جگہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناول میں پڑھایا جائے گا. لیکن بعد میں پتہ چلا جب ہم نے نیکسٹ کلاس کی بکس کو دیکھا تو دوبارہ انگلش میں مسٹر چپس ہی پڑھایا جا رہا تھا. اس قوم کو توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے چٹکلے چھوڑ دیے جاتے تھے اور جھوٹ بولا جاتا تھا. اب ریسنٹلی رائے منظور ناصر ایک بہت ہی پیارا بیوروکریٹ، ایک دبنگ آفیسر، ایک ایسا بندہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں ہے، ایک ایسا بندہ جو کہ سسٹم میں رہ کے سسٹم کے ساتھ لڑ رہا ہے، انہوں نے 100 کے قریب کتابوں پہ پابندی عائد کر دی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، صرف اس وجہ پہ کہ اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی توہین رسالت، توہین صحابہ، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی باتیں جو کہ من گھڑت باتیں ہوں، اور کئی اس طرح کی چیزیں. کئی تو آپ کے میں ابھی نام لینا شروع کر دوں ان سکولز کا، او اے لیولز کے، خاص کر یہ جو بدماشیاں انہوں نے مچائی ہوئی ہیں، سوئمنگ پولز تک ان لوگوں نے انٹروڈیوس کرا دی ہیں کہ بچے بچیاں وہاں جا کے سوئمنگ پول میں بیٹھیں گے. لوگوں کو، ایلیٹ کلاس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہر قسم کی فحاشی کو شروع کیا. آپ ان 2-3 جو بڑے سکولز ہیں، وقت آنے پہ ان سب کے ثبوتوں کے ساتھ نام بھی لے لوں گا، ان کے صرف کیٹ واک اور جو ماڈلنگ کے شوز ہوتے ہیں ان کے سکولوں کی ویلکم اور فیئر ویل پارٹی میں، وہاں آپ صرف خواتین کا لباس دیکھ لیں، آپ شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا سکیں گے. اگر آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹی اور آپ کو اس کی عزت کا پاس ہے، آپ شرم کے مارے یہ افسوس ہوگا، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ کچھ تو انٹروڈیوس ہو چکا ہے. ہمارے پاس ایک ٹیچر آئے، ہی ٹولڈ می کہ میں ایک اسی طرح کے اسکول میں پڑھاتا ہوں، اور جب میں نے بچوں کو فزکس کا میں لیکچرر ہوں، اور 1-2 منٹ کے لیے جب مورل اور ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں انہیں بتانے کی کوشش کی تو بچوں نے ہمیں کہا کہ سر ہم آپ کو پے کر رہے ہیں فزکس پڑھانے کے لیے، مورل اور ایتھیکل ویلیوز پڑھانے کے لیے نہیں پے کر رہے. وی کیم ہیئر ٹو انجوائے دا انوائرمنٹ. یہ بات کی جاتی ہے. اور آن دا ویری نیکسٹ ڈے والدین آتے ہیں 2-3 بچوں کے، اور وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو مورل اور ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں بتایا ہے، ہمارا بچہ بڑا سٹریس فیل کر رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے، رائے منظور ناصر صاحب جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اس طرح کی بکس پہ پابندی لگائی، ابھی تو بڑے مافیاز کو للکارنا رہتا تھا، لیکن انہیں ڈر ہو گیا کہ جناب یہ ابھی کتابوں پہ پابندی لگا رہا ہے. ایسے ہی ایک سکول تھا جس نے کئی سالوں تک کیسز تک بھگتے لیکن اپنی ہٹھرمی پہ قائم رہا. پاکستان کے نقشے میں کشمیر اور گلگت بلتستان کے نقشے کو انکلوڈ نہیں کیا تھا ان لوگوں نے اپنی سوشل اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں. کیسز ہوئے، کتابیں اٹھائی گئیں، لیکن ہٹ دھرمی پہ وہ لوگ قائم رہے. اب بھی جا کے کچھ حد تک ان لوگوں نے وہ نقشہ انکلوڈ کرنا شروع کیا. کئی اسکولوں میں پروجیکٹ ملتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے کل بھگوان بن کے آنا ہے، کل آپ نے چھوٹا بھیم بن کے آنا ہے. اب اس طرف جا ہی رہے تھے یہ لوگ کہ اس سسٹم کو جا کے للکارا جائے جو ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. اس سے پہلے ہی رائے منظور ناصر کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا. آپ یہ بتائیں کہ اب
کوئی بندہ پاکستان کے خلاف مواد چھاپتا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. کوئی بندہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی پروفیسر ہود بھائی کی صورت میں یا اس کی ناجائز اولادوں کی صورت میں یا عاصمہ جہانگیر کی صورت میں تعلیمی اداروں میں جا کے پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جا کے ٹو نیشن تھیوری کو متنازع قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف کبھی آج تک سرکار نے کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن کوئی پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب صبر کا پیمانہ ہمارا بھی لبریز ہو چکا ہے. پہلے ہمیں یہ تھا کہ جناب سسٹم میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، لیکن جب سسٹم میں اس طرح کے بولنے والے لوگ اٹھے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اور حیرت ہے مجھے ان تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سو کالڈ نظریاتی لوگوں پہ کہ ایک بھی شخص نہیں اٹھا جس نے رائے منظور ناصر کے حق میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہو، اخبار کے نکڑ میں کوئی ایک بیان بھی دیا ہو. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی راولپنڈی سے اس ایک تحریک کا آغاز کریں گے جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی ہوگا ذکر، جس میں تعلیمی نصاب کی مثبت تبدیلیوں کی بھی بات کی جائے گی، جس میں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نظریہ پاکستان ٹو نیشن تھیوری اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے والے پروفیسر پہ پابندی لگانے کا پراپر ایک قانون جب تک پاس نہیں ہوگا ہم وہ تحریک ختم نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس میں 3-4 ایسے سٹیپس ہوں گے. ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سیل کا پراپر انٹروڈیوس کرایا جائے. ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی، یہ پنڈی والوں تیار رہنا، بہت جلد لیاقت باغ کا ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں اور یہ کنٹری وائڈ کیمپین چلے گی نوجوانوں کی. ہر سکول کالج یونیورسٹی کا نوجوان آپ کو نظر آئے گا میدان عمل میں. اور جب تک یہ مطالبات مانے نہیں جائیں گے، ہمیں بڑے بڑے تختے الٹنے پڑے ہم الٹنے کو تیار رہیں گے. ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. پہلے وہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس شخص کے ذمہ لگایا تھا کہ اسد خان کے ذمہ کہ جی تم تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیوں کے لیے اور پاکستان میں اسلامک کریکولم انٹروڈیوس کرانے کے لیے اپنا رول پلے کرو، اس کی پوسٹنگ کرا دی. وہ چودھری ظفر اللہ جو پہلا قادیانی منسٹر تھا ہمارا فارن منسٹر، اسے اٹھا کے باہر پھینکا اسد خان کو اور اس کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی. اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی وانٹڈ ٹو ریلیٹ فزکس کیمسٹری میتھس بایو ود اسلامیات اور اسلام سے ریلیٹ کر کے پراپر اسلامک کریکولم پڑھانا چاہتی تھی کہ ہمارے بچے محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھیں، محمود غزنوی کے بارے میں. بت شکن تھا، جو بت شکن تھا بت بیچنے والا نہیں تھا. جو طارق بن زیاد کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کشتیاں جلا لیتا تھا، جا کے اقوام متحدہ سے بھیک نہیں مانگتا تھا، واپسی کا رخ نہیں کرتا تھا، کشمیر پہ تقریریں نہیں کرتا تھا، عملی طور پہ 10 گنا بڑی فوج کے سامنے اسپین میں اتر آتا تھا. اسے اسی جرم کے پاداش میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تب سے اٹھایا ہے. اب 18 سال ہونے کو ہیں ریاست مدینہ کو بنے ہوئے، 2.5 سال ہونے کو ہیں. ڈاکٹر عافیہ کے نام پہ سیاست کرنے والے آج خاموش بیٹھے ہیں. اور تم لوگ نہیں بولو گے تو انشاءاللہ ہم میدان میں نکلیں گے. کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟